ہم آج بھی اس طرح سے آواز نہیں اٹھا پا رہے. کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ کون سی زنجیریں ہیں ہمارے پیروں میں؟ میں سمجھتا ہوں زنجیروں کو توڑ دینا چاہیے. کم از کم پاکستان کی اس غیور عوام کو جو ظلم اسرائیل کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں، اور جو کہ میڈیا جسے کھل کے دکھا بھی نہیں پا رہا ہے یا اسے دکھانے نہیں دیا جا رہا، بلکہ حال ہی میں الجزیرہ سے تعلق رکھنے والے 4 مسلمان صحافیوں کو برطرف کر دیا گیا سچائی اور سچ دکھانے کی پاداش میں. آج میرا سوال ہے دنیا کے مسلمانوں سے، شاید پاکستان میں وہ طاقت نہیں کہ وہ اپنی آواز ان ایوانوں میں اٹھا سکے جہاں وہ سنی جائیں، لیکن میں آج اپیل کرتا ہوں اپنے تمام ہی عرب ممالک سے کہ وہ آواز اٹھائیں، پاکستان اور پاکستان کی عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، اور یہ کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کے نام پر آواز اٹھائیں. جو ظلم اور بربریت ہم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ دیکھتے تھے، آج اس کے بھی ریکارڈ توڑ دیے گئے. ہمیں اپنے معصوم بچوں کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے، اور ان تصویروں اور ان ویڈیوز کو جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، تو ہمیں شاید یہ احساس ہو کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ظلم برپا ہو، یہ قیامت برپا ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ آج بے بس فلسطینی مسلمان مدد کو پکار رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. میں بحیثیت گورنر سندھ آج یہاں موجود ہوں، اور آئندہ کے لائحہ عمل کا انشاءاللہ آج شام تک اعلان کروں گا کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو تو بلائیں گے ہی، لیکن کوشش کریں گے کہ ان کے لیے وہ ساز و سامان اور وہ چیزیں بھی وہاں مہیا کروا سکیں جس کی اس وقت انہیں اشد ضرورت ہے. اور اظہار یکجہتی کے لیے ایوان صدر روڈ پر میں انشاءاللہ ٹائم اور دن کا اعلان کروں گا، اور اپیل کروں گا اپنے صوبے اور اپنے اس شہر میں رہنے والے ان غیور عوام سے کہ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے گورنر ہاؤس میں اہتمام اور انتظام کرتے ہیں غریب عوام کے لیے، تو اپنے فلسطینی مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی ہم ساز و سامان کا اہتمام کریں گے جو ان تک پہنچایا جائے. کاش کہ ہمیں اتنی اجازت ہوتی تو میں بحیثیت گورنر سندھ نہیں بلکہ بحیثیت کامران ٹسوری آج ان کے ساتھ وہاں جا کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا، اور اگر شہادت نصیب ہوتی تو اسے فخر سمجھتا، کیونکہ جہاں ہم ایک معصوم جان کو، معصوم بچے کو بلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن بے بس ہے. جیو اور جینو دے کی پالیسی بھی ختم ہو چکی ہے. جس طرح سے وہاں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور لب خاموش ہے، آواز اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے. لیکن میں اپنی تمام تر بندشیں ختم کر کے یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کے ہاں تو انصاف ضرور ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی ہوگا. اور اگر اس بربریت کو فی الفور ختم نہیں کیا جاتا تو ہمیں سب کو مل بیٹھ کر آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرنا ہوگا. اس خاموشی سے اسلام خطرے میں ہے، اس خاموشی سے
آئندہ کے وہ ممالک خطرے میں ہیں جو اسلام کی بات کرتے ہیں. یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور آج اس قوم میں یہ جذبہ موجود ہے کہ اسے اگر آواز دی جائے تو یہ جہاد کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو میں ضرور اس بات کی اپیل کروں گا ہمارے تمام ہی مسلمان ممالک سے اور ہمارے بھی ارباب اختیار سے، وزیر اعظم صاحب سے، کہ خدا را اس پر کوئی لائے عمل کا اعلان کریں. یہ قوم تیار ہے، یہ جذبہ رکھتی ہے شہادت کا بھی اور اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کا بھی. آج میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا، اور جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ان بچوں کی آہیں، ان معصوم بے گناہ ماؤں کی فریادیں اور ان باپوں کی آوازیں اور دھاڑیں اگر نہ سنی ہو تو وہ ضرور سوشل میڈیا پر آج دیکھیں کہ کس بے بسی میں بغیر پانی کے، بغیر علاج کے وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر اور پھر بھی حوصلے کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو مجھے تو کم از کم انہیں دیکھ کر اندر سے ایک انسان جاگا ہے اور دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. صاحب ایک چیز اگر آپ بتانا چاہیں، کل رات ایک واقعہ ہوا آپ کے ساتھ، وہ اگر آپ شیئر کریں میڈیا کے ساتھ، کیا کیفیت تھی، کیا ہوا خدا نہ خاصا اور اللہ نے خاصی مہربانی فرمائی؟ جی بالکل، کل ایک نجی ایئر لائن سے ہم کراچی کی طرف اسلام آباد سے آ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو محفوظ رکھا کیونکہ بچے بھی تھے اور بھی مسافر تھے. جہاز پہلے ایک ایئر پاکٹ میں پھنس گیا. 10 سے 12 منٹ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم جہاز میں ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی ٹرین میں ہیں. اور جب ہم اس سے نکلے ہیں تو جو کل رات کراچی کے ملیر والے ایریا میں آندھی اور طوفان کی جو آزگش تھی، اس غول میں بھی وہ جہاز پھنس گیا، اور لینڈنگ سے کچھ ہی لمحے پہلے اس طرح کے حالات جہاز میں ہو گئے تھے کہ ہماری جو خواتین تھیں ان کی چیخیں نکل گئیں اور اللہ کا ورد شروع ہو گیا جہاز میں. اور میرے اے ڈی سی صاحب کے ساتھ جو پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے کوئی نجی ایئر لائن کے، انہوں نے انہیں بتایا کہ کلمہ پڑھ لیجئے کیونکہ یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے اس سے نکلنا مشکل ہے. لیکن ہم سبھی نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اور پائلٹ کی بروقت کارروائی نے اسے دوبارہ سے ٹیک آف کیا اور 4000 فٹ کی بلندی پہ جا کے دوبارہ لینڈ کیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا، آج ایک اچھا کام ہوا ہے کہ 40 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں کم ہو گئے، تو اس کا ریلیف بھی کوئی عوام کو مل پائے گا؟ صوبائی حکومت کے پاس پورا میکینزم موجود ہے، افسر شاہی موجود ہے، ضلعی افسران موجود ہیں، تو کوئی اس طرح سے کوئی آپ کوئی پیغام دیں گے افسران کو، کوئی احکامات جاری کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 روپے نہیں بلکہ اسے 140 روپے کم ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ڈالر کی رفتار نیچے آ رہی ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات کی تھی، میری دعا ہے اور ہم سب دعا بھی کریں کہ اس ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ گورنمنٹ کے ملازم ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ملازمین ہیں، چاہے وہ میڈیا ہاؤسز کے ملازمین ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس مہنگائی کے طوفان میں کم از کم تنخواہ، کم سے کم والی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 5 لاکھ روپے کرنی چاہیے جو ملازمین ہیں جو گریڈ 16-17 کے اندر آتے ہیں ایک گریڈ سے. کیونکہ آج اگر کسی کی 3 لاکھ روپے تنخواہ بھی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ غریب آدمی ہے، مڈل کلاس بھی نہیں ہے. کیونکہ جہاں 30 ہزار روپے بجلی کے بل آ رہے ہوں، جہاں پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا ہو، وہاں عوام کا گزارا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. میں یہ بھی مبارکباد دیتا ہوں اس پاکستان کی عوام کو اور ان کی اس حوصلہ افزائی کو کہ اس مشکل حالات میں بھی مسکرا کر اپنا گزارا کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ جو نگراں حکومت ہے یہ ایسے اقدامات ضرور کرے
جہاں وسائل پیدا ہوں اور مسائل کم ہوں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر. ایک چیز اور بتا دیجیے گا سر، کل رات جو ہم نے ہمارے دوست نے یہ سوال کیا آپ کے ایئرکرافٹ کے متعلق، جب آپ اسی میں سوال جو مظاہرہ ہم نے دیکھا کہ چند بارش کے خطرے اور اس کے علاوہ ایک ہواؤں کے کچھ جھکڑ کی وجہ سے کراچی ایئرپورٹ بالکل نان آپریشنل سچویشن میں چلا گیا. تو اس سسٹم کو کیونکہ تاریکی میں آدھے سے زیادہ شہر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ ہوا. دوسرا سر، میاں صاحب ان کی آمد جو ہے قریب ہے، تو آپ سیاسی بساط پہ کس قسم کا تغیر دیکھ رہے ہیں؟ میں تو میاں صاحب کو پاکستان میں ویلکم کروں گا. جب میں ان سے مل کر آیا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ کسی ایک سیاسی جماعت سے حل نہیں ہو سکتے. ہم سبھی کو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ایک ٹیبل پر پاکستان کے لیے بیٹھنا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بیٹھنا ہے. ہماری جو فورسز کی قربانیاں ہیں جس میں ایئر فورس، نیوی، آرمی، پولیس اور حساس اداروں کی جو شہادتیں ہیں، کیا ہم اسے رائگاں جانے دیں؟ کیا ہم اسی طرح آپس میں لڑتے رہیں اور کیا ہم اسی طرح ایک دوسرے کو ٹھیک کرتے رہیں؟ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ سارے وہی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو بٹھانا پڑے گا. آج خود نہیں بیٹھیں گے تو عوام کو ان کو بٹھانا چاہیے. یہ سب ذمہ دار ہیں آج پاکستان کو اس حالات پر پہنچانے کے. مجھ سمیت ہم سب کا احتساب تو ہو ہی، لیکن ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ ہر دور میں احتساب کمیشن بنتے ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. ایک دفعہ قومی اتفاق رائے کمیشن بنا لیں جہاں بیٹھ کر یہ سوچ لیں کہ ہم نے اپنے وطن عزیز پاکستان کے نام کو خراب نہیں کرنا اور اس کی عوام کو بیزار نہیں کرنا، مجبور نہیں کرنا. جس طرح ہم اپنے لیے سوچتے ہیں اپنی عوام کے لیے سوچیں اور ان کے لیے وسائل پیدا کریں. کب تک پاکستان $1 اور $2 بلین کے لیے غیر ملکوں کے سامنے، IMF کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے گا؟ یہ غیرت مند قوم جس نے پاکستان شہادتوں سے حاصل کیا آج وہ مقروض کھڑی ہے اور اس کے اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں. تو اسی لیے میں خان صاحب میاں صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ سبھی لوگ بیٹھ کر ان مسئلوں کا حل نکالیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کل رات ایئرپورٹ کی بالکل یہ واقعہ وہاں ہوا. جب ہم نے لینڈ کیا تو اس سے 4 منٹ پہلے مجھے بتایا گیا کہ پورا ایئرپورٹ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. میری بات نہیں ہو سکی، میں ضرور سول ایویشن کے حکام سے بھی بات کروں گا. اور دیکھیں ہمیں تنقید کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو حل بھی کرنا ہے، کیونکہ مسائل تنقید کی نظر ہو جاتے ہیں اور جب تنقید کم ہوتی ہے تو اس کو حل کرنے کے بجائے ہم بھول جاتے ہیں. تو مثبت تنقید کے ساتھ کہ ان کا حل بھی نکلے اور ہم سب مل جل کر ہی حل نکالیں گے. امید کی جو کرن ہے، امید کے ساتھ آج اس وقت ہمارے پاس جو ہماری فوجی قیادت ہے، یہ ہمارے فورسز کے جو سربراہان ہیں، وہ جس طرح کی سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشی دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. میری اسلام آباد میں نئے نیول چیف سے بھی ملاقات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا متاثر کیا مجھے. ان کے جذبات، خیالات پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے تھے. اسی طرح ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے جو خیالات، جو جذبات پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں ہیں. اسی طرح جو ایئر فورس کے چیف ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سارے ہی اسٹیک ہولڈرز جو نگراں وزیر اعظم پاکستان، جس طرح اسٹیٹ بینک اور فائنینس منسٹر، اور ان کے جو اقدامات ہیں، عملی طور پہ آپ کو ڈالر پاکستان میں نیچے آتا نظر آ رہا ہے، روپیہ قدرے بہتر ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ نمبرز پہ وہ گیا ہے، پیٹرول نیچے آ رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر اقدامات لیے جائیں، بر وقت فیصلے کیے جائیں، تو پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آئے گا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے تمام خلیجی ممالک کا، ترکیہ کا، چائنا کا، جنہوں نے بھی عزم کیا ہے کہ اب ہم پاکستان میں بہتری کی طرف، انویسٹمنٹ کی طرف جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آج ابھی میرے پاس گورنر ہاؤس میں برٹش ہائی کمشنر اسلام آباد سے آ رہی ہیں، اور اس سے پہلے میرے پاس ترکیہ کے ایمبیسڈر اسلام آباد سے آ رہے ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی پاکستان کی معیشت اور پاکستان، اور خاص طور پہ جو سندھ کے میرے بھائی جو آج دن تک شکار ہیں فلڈ کا، کووڈ کا، جس کی وجہ سے وہ معاشی مسائل کا شکار ہیں، ان کے گھر آج تک نہیں بنے، ان سب پر بھی بات ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کے کام کریں گے. شکریہ. آخری سوال کا ایم کے جلسے میں کہا گیا کہ 18ویں ترمیم کے تحت چلنے والا نظام مزید نہیں چل سکتا، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ دیکھیں، میں بحیثیت گورنر سندھ تمام ہی سیاسی جماعتیں ہوں یا عوام ہوں ان کا گورنر ہوں. کسی بھی سیاسی جماعت کے بیانیے پر میرا کوئی بیان کبھی نہیں آئے گا. 18ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کی رائے ہے؟ 18ویں ترمیم تو آپ لوگوں نے کرائی ہے.